بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی سورہ مطففین کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 14 سے 22 تک کا ترجمہ، تفسیر، ترکیب اور حل مفردات کریں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ کلا ہرگز نہیں، بلکہ رانا زنگ چڑھ گیا ہے، علا پر، قلوب دل، ہم ان کے، ما جو، کانو وہ لوگ، یکسبون کماتے تھے۔ کلا ہرگز نہیں، انا یقینی بات ہے، ہم وہ لوگ، ان سے، رب ہم ان کے رب، یوما دن، اذ اس، لام البتہ، محجوبون حجاب میں ہوں گے، پردے میں ہوں گے، ثم پھر، انا بے شک، ہم وہ، لام البتہ، صالو داخل ہوں گے، جہیم جہنم میں، ثم پھر، یقالو کہا جائے گا، ہذا یہ ہے، الذی جو، کنتم تم لوگ، بہی جس کا، تکذبون تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ کلا ہرگز نہیں، انا یقینی بات ہے، کتاب اعمال نامہ، ابرار نیک لوگ، لام البتہ، فی میں، علیجین، واو اور ما کس چیز نے، ادرا پہچان کروائی، کا آپ کو، ما کیا ہے، علیجون، کتاب دفتر ہے، رجسٹر ہے، مرقوم لکھا ہوا، یشہدو حاضر ہوتے ہیں، ہو اس پر، المقربون مقرب فرشتے۔ اب با محاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر ان کاموں کی وجہ سے جو یہ کمائیاں کرتے تھے، ہرگز نہیں یہ لوگ اپنے رب سے اس دن البتہ پردے میں ہوں گے، پھر یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، پھر ان سے کہا جائے گا، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کرتے تھے یا جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ ہرگز نہیں نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیجین میں ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ علیجون کیا ہے، وہ لکھا ہوا رجسٹر ہے، اس پر مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ لفظی اور با محاورہ ترجمے کے بعد اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، رانا کا باب آتا ہے ضربا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے غالب ہونا، زنگ آلود ہونا۔ یہ جو رانا ہے یہ اصل میں تھا رائجانا تھا، کالا والا قاعدہ لگا تو یہ بن جائے گا رانا۔ آگے لفظ دیکھیں، کسبہ یکسبو، اس کا مطلب ہوتا ہے کمائی کرنا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معلوم کا۔ آگے ہے محجوبون، حجب یحجبو، اس کا باب آتا ہے نصر ینصرو، اور اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، چھپانا، اور اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، روکا جائے گا یا چھپایا جائے گا یا ان کو پردے میں کر دیا جائے گا، یہ اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ آگے لفظ ہے صالو، یہ جو صالو ہے یہ اصل میں تھا صالیون تھا، تو ایک تو یہ ہے کہ جمع مذکر کا یہ صیغہ ہے اسم فاعل کا، اور پھر جب اس کی اضافت کی گئی جہیم کی طرف تو اضافت کی وجہ سے جو آخر سے نون تھا وہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، اور یہ جو صالیو تھا یا کے اوپر ضمہ ثقیل تھا وہ نقل کر کے ماقبل کو دیا، اور یا کو ماقبل ضمہ کی مناسبت واو سے تبدیل کیا، التقاء ساکنین سے جو واو بن گئی تھی اس واو کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا صالو۔ باب اس کا آتا ہے سمیع یسمع، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آگ کی گرمی برداشت کرنا، آگ کے اندر جلنا، آگ کے اندر داخل ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ آگے لفظ دیکھیں، ابرار، یہ بارن کی جمع ہے، نیک شخص کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے علیجین، یہ جو علیجین ہے یہ اسی طریقے سے حالت رفیع میں ہوگا علیجون، اس کا جو مفرد ہے، اس کے مفرد کے بارے میں اقوال ہیں۔ اس کے مفرد کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ اس کا مفرد ہے علیجون، اور بعض راز فرماتے ہیں کہ اس کا جو مفرد ہے وہ ہے علوون، جبکہ امام فرہ نحوی وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ جمع کے وزن کے اوپر ہے، اس کا کوئی مفرد نہیں ہے، اصل میں یہ خاص مقام ہے جہاں پر ایمان والوں کی روحیں موجود ہوں گی۔ آگے لفظ دیکھیں، یشہدو، شہید یشہدو، باب اس کا سمیع یسمع آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا۔ مقربون، یہ مقرب کی جمع ہے، قرب یقرب تقریب، اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، اسی سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، مطلب ہے قریب کیے ہوئے۔ لغوی صرفی تحقیق کے بعد اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ کلا یہ حرف ردا ہے، بل یہ حرف عطف ہے، اعراض کرنے کے لیے آتا ہے، رانا فعل، اور یہ جو ہے نا ما کانوا یکسبون، یہ اسی رانا کا فاعل ہے۔ علی حرف جر، قلوب بہم مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر رانا فعل کے متعلق ہے۔ میم الف ما یہ اسم موصول ہے، کانا یہ فعل ناقص ہے، واو ضمیر اس کا اسم ہے، یکسبون فعل، واو ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کانا کی خبر ہے۔
کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ رانا کا فاعل ہے، رانا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں کلا یہ حرف ردہ ہے، ان حروف مشبہ بالفعل ہم ضمیر اس کا اسم ہے۔ یہ جو آگے نا الربیم یومئذ لمحجوبون، یہ سارے کا سارا ان کی خبر ہے، تو ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس کو بھی دیکھ لیں، ان حرف جر رب مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر محجوبون شبہ فعل کے متعلق ہے۔ یہ جو یوم ہے، یوم مضاف اذ مضاف الیہ، یہ جو یوم اذ ہے نا اصل میں یہ تھا یوم اذ یقوم الناس لرب العالمین، تو اصل یہ تو عبارت یہ تھی اذ یقوم الناس، تو اس کو حذف کر کے جو اذ تھا اس کے اوپر تنوین داخل کر دی گئی ہے، تو مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ محجوبون کے لیے بن جائے گا مفعول فی، محجوبون شبہ فعل اپنے واو ضمیر نائب فاعل متعلق اور مفعول فی سے مل کر جملہ ہو کر یہ ان کی خبر ہے، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے بھی بہت آسان ہے، ثم یہ حرف عطف ہے، ان حروف مشبہ بالفعل ہم ضمیر اس کا اسم ہے، اور یہ جو ہے یہ اسی ان کی خبر ہے۔ لام تاکید کا، صالو یہ مضاف، الجحیم یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر بن جائے گا ان کی خبر، ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ اس کے بعد آگے دیکھیں ثم یہ حرف عطف ہے، یقالو فعل مجہول، اور اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، یہ اس کے لیے بنے گا مقولہ۔ ہادہ اس میں اشارہ یہ بنے گا مبتدا، الذی اسم موصول، کنتم یہ فعل ناقص ہے، اس میں تم ضمیر یہ بنے گا اس کے لیے اسم، با حرف جر ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر تکذبون فعل کے متعلق ہے، واو ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ یہ کانا فعل ناقص کی خبر ہے، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر یہ الذی اسم موصول کا صلہ ہے، الذی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر ہادہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ جو پہلے قول بنا تھا اس قول کے لیے مقولہ بنے گا، قول اپنے مقولہ سے مل کر پھر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ آگے بہت آسان ہے، کلا حرف ردہ ہے، ان حروف مشبہ بالفعل کتاب الابراری مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ان کا اسم ہے، یہ جو ہے نا لفی علیجین یہ ان کی خبر ہے۔ لام تاکید کا، فی حرف جر علیجین مجرور، جار مجرور مل کر یہ پھر بن جائے گا ثابتن شبہ فعل کے متعلق ہے، ثابتن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر یہ ان کی خبر ہے، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں واو حرف عطف میم الف ما یہ شین کے معنی میں ہے، ایو شین مضاف مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا مبتدا، ادرا فعل اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، کاف ضمیر بنے گا اس کے لیے مفعول، مفعول اول یہ بنے گا، یہ جو ما علیجون ہے یہ مفعول ثانی بنے گا، اور یہ ثانی ایسے بنے گا میم الف ما جو ہے یہ ایو شین کے معنی میں ہے، ایو شین مضاف مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا مبتدا، علیجون اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ادرا کے لیے بنے گا مفعول ثانی، ادرا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو ما جو یوشین کے معنی میں تھا مبتدا بنایا تھا اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہ جو کتاب مرقوم ہے اس کو بھی آپ اسی کے ساتھ ملائیں گے، وہ کس طریقے سے، یہ جو علیجون ہے علیجون کو آپ بنائیں گے مبدل منہ، بالکل ویسے ہی جیسے کہ میں نے گزشتہ عبارت کے اندر ترکیب کر دی تھی، یہ مبدل منہ کتاب و مرقوم موصوف سے مل کر یہ بن جائے گا مبدل منہ سے بدل، ایک ترکیب یہ ہے۔ دوسرے اس کے اندر طریقہ یہ ہے کہ کتاب و مرقوم موصوف صفت مل کر آپ یہاں پر مبتدا محذوف نکال لیں، ہوا ضمیر مبتدا ہوگی اور یہ اس کے لیے بن جائے گا خبر۔ اس کے بعد آگے دیکھیں یشہدو یہ فعل ہے، اور یہ جو مقربون ہے یہ بنے گا یشہدو کے لیے فاعل، اور ہو ضمیر بنے گا یشہدو کے لیے مفعول، یشہدو فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ترکیب کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ آئے دیکھیں کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہے ایسے کاموں کی وجہ سے یا ایسے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کمائیاں کرتے تھے۔ دیکھیں جو گزشتہ آیات کے اندر ذکر آتا ہے نا کہ کفار یہ تکذیب کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اور کلّہ کے ذریعے سے اسی کے اوپر زجر و تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کا یہ جو انکار ہے، تکذیب ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ان کی یہ جو تکذیب ہے، یہ جو جھٹلانا ہے، یہ کسی دلیل کی وجہ سے، یہ عقل و فہم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اور گناہوں کے اندر غرق ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے۔ جیسے زنگ ہے نا وہ لوہے کے اوپر چڑھتا ہے اور لوہے کو بالکل مٹی بنا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، بالکل ایسے ہی دلوں کے اوپر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے دل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو دل ہیں یہ ہدایت کی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر اس نے توبہ کر لی اور نادم ہو کر اپنے عمل کو درست کر لیا تو یہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل اپنی اصلی حالت پر منور ہو جاتا ہے۔
اور اگر اس نے توبہ نہ کی بلکہ گناہ کے اندر اضافہ کرتا چلا گیا تو یہ سیاہی اس کے دل کے اوپر چھا جاتی ہے۔ اسی سیاہی کا نام ران ہے جو کہ اس آیت کے اندر مذکور ہے۔ آگے دیکھیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہاں پر بھی جو کلا ہے اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک اس کا معنی ہوگا حقاً، یقینی بات ہے، دوسرا اس کا معنی ہوگا ردا، مطلب یہ کہ زجر و تنبیہ کرنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کفار کو زجر و تنبیہ کر رہے ہیں کہ ان کا یہ جو انکار کرنا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ ان کے انکار اور تکذیب کرنے کی وجہ سے، ان کی بدعمالی کی وجہ سے قیامت کے دن ان کو یہ سزا دی جائے گی کہ قیامت کے دن کفار ہیں، بدکار لوگ ہیں، یہ دیدار الہی سے، ذات باری تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ چونکہ دنیا کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچانا نہیں تھا، اس لیے کل قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اس آیت سے ایک اشارہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مومنین ہیں، متقین لوگ ہیں، یہ کل قیامت کے دن ان کو دیدار الہی کی بہت بڑی نعمت حاصل ہوگی۔ پھر آگے فرمایا ثم انہم لصال الجحیم، پھر مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صرف ان کو جو سزا دی جائے گی صرف اتنی سزا نہیں ہوگی کہ یہ دیدار الہی سے محروم ہو جائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جہنم کے اندر بھی داخل ہونا پڑے گا، اور جو جہنم کی سزا ہے، جہنم کا جو عذاب ہے وہ بھی ان کو جھیلنا پڑے گا۔ پھر جب یہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے تو ان کو یہ بھی کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ تو آج کے دن دنیا کے اندر تو یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، جہنم کا انکار کرتے ہیں، جنت کا انکار کرتے ہیں اور قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا پھر ان کو مخاطب کر کے کہا جائے گا وہ جس کا تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے جہنم کا، یہ آج وہی جہنم ہے جس کے اندر تمہیں عذاب اور سزا جھیلنی پڑ رہی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یہاں پر بھی وہی ہے کہ کلا کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی ہے حقاً یعنی یقینی بات ہے، دوسرا اس کا معنی ہے ردا، یعنی کفار کو ڈانٹنے کے لیے، زجر و تنبیہ کرنے کے لیے۔ دیکھیں جو کفار تھے یہ ایمان والوں کے اوپر طنز کیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ تم جو نیک اعمال کر رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہیں اس کا کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، یہ نیک اعمال تمہارے بالکل بیکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کے انکار کے اوپر زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ انکار کرنا بالکل درست نہیں ہے، بلکہ جو نیک لوگ ہیں ان کو نیک اعمال کا بدلہ ملے گا، کیونکہ جو نیک لوگ ہیں، مومنین ہیں، ان کا نامہ اعمال علیین کے اندر ہے۔ علیین ہوگی حالت نسبی اور جری میں آپ اس کو پڑھیں گے، حالت رفیع میں آپ اس کو پڑھیں گے علیون۔ تو اب علیون یہ ہے کیا ہے؟ اب اس کے بعد آگے وہ بتا دیا کتاب مرقوم، وہ ایسا رجسٹر ہے جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی وہی والی بات ہے جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتائی تھی کہ یہ جو علیون ہے یہ اس رجسٹر کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس مقام کا نام ہے جہاں پر ایمان والوں کی روحیں رہیں گی، اور یہ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش الہی کے نیچے جگہ ہے، اور وہاں پر جو متقی لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، ان کا اعمال نامہ بھی موجود ہوگا۔ تو یہ جو کتاب مرقوم ہے اس سے مراد ہے اعمال نامہ، یہ اعمال نامہ ایمان والوں کا اسی علیون نامی جگہ کے اندر ہوگا جہاں پر ایمان والوں کی روحیں موجود ہوں گی۔ آگے دیکھیں یشہدہ المقربون، حاضر ہوتے ہیں اس پر مقرب فرشتے۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ مقرب فرشتے شوق سے دیکھتے ہیں، اور یہ مومن کے لیے ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ جبکہ روح المعانی کے اندر حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ جب فرشتے مومن کی روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس روح کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچ کر پھر اس روح کو دیکھتے ہیں، اور فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کا اعمال نامہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اعمال نامہ کھول کر پھر فرشتوں کو دکھایا جاتا ہے۔ اور یہ جو شہود ہے نا، یشہدو، حاضر ہوتے ہیں، یہ جو یشہدو ہے اس کا مادہ ہے شہود، اور شہود کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا۔ اور یہ جو ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس علیون کی طرف، یعنی یہ جو مقرب فرشتے ہیں یہ علیون نامی جگہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اور علیون وہی والی جگہ ہے جہاں پر ایمان والوں کی اور صلحاء کی روحیں موجود ہوتی ہیں۔